خوشبو ہے. تو بہرحال میرے پاس وہ کہتا موضوع میں نے وہ چھیڑ دیا ہے کہ ساری رات ہی بات کرتے رہیں, آپ بھی جھومتے رہیں, میں بھی جھومتا رہوں, مگر ایک اور جگہ بیان کے لیے بھی جانا ہے. عشق والی بات کرنی ہے. عشق ہوتا ہے حسن کی وجہ سے. آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے, واقعی کسی حسین پر سب کچھ قربان کرنا ہے, تو مدینے والے پر قربان کر دو. اب بات کرتے ہیں اسپیشل. یار پیار اس لیے ہو گیا اچھا, اس لیے لگتا ہے کمال ہے یار, کیا اس کے تعلقات ہیں, کیا اس کی اسپیشلٹی ہے, بات کرتا ہے تو کمال, کام یوں کر دیتا ہے, اس کے اتنے زبردست تعلقات ہیں, چٹکی بجاتے ہی میرے مسئلے حل کر دیتا ہے. دنیا میں موسٹ پاورفل پرسنالٹی ایک ملک کے وزیر اعظم, یہ صدر کو کہا جاتا ہے, ملک کا نام نہیں لوں گا, سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں. اس ملک کے صدر کا تسلط, اس ملک کے صدر کا پاور کتنے ملکوں پر ہے؟ اپنے ملک پر ہے, 2-4 اور ملکوں پر ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں جناب وہ موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ ہے. چلے مان لیتے ہیں, دنیا میں 2-4-6 ملکوں پر جس کا کنٹرول ہو جائے وہ پاورفل مین مانا جائے. ایک بندہ بتا دو جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑے کر دے, دعا کرے تو سورج پلٹا دے, اشارہ کرے تو بارش برس جائے, پھر دعا کرے تو بارش رک جائے. اسپیشل سے محبت کرنی ہے نا, کوئی ایک بتا دو جس کو درخت چیر کر آ کر سجدہ کرتا ہو, سلام پیش کرتا ہو, جو مکے کی گلیوں میں گھومتا ہو اور پتھر سلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوں, اونٹ آ کر اپنی فریاد کرتے ہوں, ہرنی اور جانور آ کر نبی پاک کے اپنے مسائل پیش کرتے ہوں. ارے وہ تو چھوڑو, جوانی کا دور, نبوت کے اعلان کے بعد کے واقعات ہیں. آقا تو وہ ہے جب جھولے میں آرام فرماتے تھے اور انگلی فرماتے اور چاند ادھر چلا جایا کرتا, اشارہ کرتے, ارے کھلونا نور کا اللہ نے عطا فرمایا, چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آقا کے انہی مبارک ہاتھوں کا وسیلہ سیدی اعلیٰ حضرت کیسے فرماتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اگر دنیا میں کسی اسپیشل, کسی زبردست اور جس کو کہیں ایکسٹرا آرڈنری سے محبت کرنی ہے, تو بتاؤ کائنات میں ایسا کون ہے جس کو اللہ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے. ارے صرف زمینوں پر آسمانوں پر کنٹرول نہ دیا, جسے فرشتوں کا بھی آقا بنایا, اور معراج کی رات تو وہ کمال دیا کہ جناب 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, اور جنت اور جہنم کے طبقات ملاحظہ کرتے ہیں, بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کرتے ہیں, اور گھر آتے ہیں تو کنڈی ہل رہی ہے, بستر گرم ہے, وضو کر کے جو گئے تھے وہ پانی ابھی بہ رہا ہے. اللہ اکبر, ٹائم کنٹرول بھی اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دیا. تب اگر کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک کے سوا کون ہے جس سے محبت کی جائے, جن کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے اور جن پر اپنا سب کچھ قربان کیا جائے. موقع نہیں پھر کبھی زندگی رہی تو نبی پاک کے جو اختیارات شریعت میں اللہ نے عطا فرمائے کہ جس کے لیے جو فرمایا وہ فرض ہو گیا, جس کو جو چاہا معاف کر دیا, جس کو جو چاہا اجازت عطا فرمائی, اللہ نے یہ اختیار بھی اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اب آتے ہیں تیسری بات پر. جناب محبت اس لیے ہو گئی, اچھا اس لیے لگ گیا کہ بڑا کیئرنگ ہے, بڑا خیال رکھتا ہے, مصیبت میں کام آتا ہے. دنیا میں کوئی ایک بتا دو کہ جب سجدے میں آئے, زمین دنیا میں تشریف لائے, ابھی تو آئے ہیں دنیا میں, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, ابھی پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں, رات رات بھر جاگتے, لمبے سجدے کرتے, پیروں میں ورم پڑ جاتے اور گناہگار امت کو یاد فرماتے. امیر اہل سنت اپنے صلاۃ و سلام میں لکھتے ہیں نا, آسیوں کے فکر امت میں راتوں کو روتے رہے, آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے, تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اپنی امت کو کہاں بھولے ہیں نبی پاک, بتاؤ نا. طائف کے میدان میں پتھر کھاتے ہیں مگر اب پہاڑوں کے فرشتے کو اجازت نہیں دیتے کہ انہیں تہس نہس کر دو. فرماتے ان کے بعد کوئی مجھے ماننے والا آ جائے گا, بعد کی قوم مجھے مان جائے گی, یہ مجھے نہیں جانتے. اللہ اکبر.
معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں گئے, بندہ کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہے, اپنی فائل, اپنے مسئلے, اپنے مسائل لے کے جاتا ہے. اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں جا کر بھی امت کی فکر کر رہے ہیں, امت کے لیے عرض کر رہے ہیں. شاعر کتنا پیارا منظر کشی کرتے ہیں, شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. اللہ اکبر. چلیں جناب, اس کے بعد زندگی بھر تو امت کو یاد کیا. جب دنیا سے پردہ فرمایا, قبر میں اتارا جا رہا ہے, صحابی رسول نے دیکھا لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے, کان قریب لے گئے تو وہاں قبر میں بھی رب حبلی امتی 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 کی صدائیں ہیں. ذرا سوچو ایسا کون ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے. ارے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا, آؤ ذکر رضا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ آج اپنے روزے میں امتی امتی پکار رہے ہیں. اور اس کی وجہ اس پہلی بار بہت سارے لوگ سنیں گے. کبھی کبھی لائف میں ہوتا ہے ہمارے کان بجتے ہیں, ایسا ہوتا نا یار مجھے کچھ سنائی دیا, ہم کہتے تو کوئی کہتا نہیں یار مجھے آواز آئی ہے کچھ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تمہاری روح سے وہ آواز ٹکراتی ہے جو روزہ رسول میں سرکار تمہیں یاد کر رہے ہیں. جب کسی کے کان بجیں اسے فوراً درود پاک پڑھنا چاہیے. یہ آقا ہیں. ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہے, محشر کا دن ہوگا. آپ بگاڑیں کون بنائے, بناتے یہ ہیں. عیب کھلیں گے رنگے بے رنگوں کا پردہ, دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. بتاؤ نا, نبی پاک فرماتے قیامت کے دن اور انبیاء نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے, میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں. مجھے اس بات کی فکر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میرے گناہگار امتی پیچھے نہ رہ جائیں. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. ماں بچے کو جیسے ڈھونڈتی ہے, آقا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو یوں ڈھونڈ رہے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اٹھائیے, جو مانگیں گے دیا جائے گا, شفاعت کیجئے پوری کی جائے گی, آپ مانگیے سوال کیجئے عطا کیا جائے گا. کیا مانگیں گے, وہ سجدہ کس لیے ہوگا؟ آقا فرماتے وہاں بھی امت کا سوال کروں گا. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں ہر نبی کو دعائیں دی گئی ہیں, ایک ایسی دعا دی گئی ہے کہ وہ دعا جو مانگیں گے پوری ہوگی. آقا فرماتے ہیں اور نبیوں نے وہ دعا کر لی ہے, میں نے وہ دعا محشر کے دن کے لیے بچا کر رکھی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کے لیے شفاعت کا سوال کروں گا. کسی خیال کرنے والے سے پیار کرنا ہے. آج لوگ آئیڈیل بناتے ہیں, فلاں فٹ بالر کو, فلاں ایکٹر کو, فلاں گلوکار کو تصویریں لگاتے ہیں. مجھے بتاؤ ان میں سے کون ہے جو تمہیں جانتا ہے, ان میں سے کون ہے جس کا تمہیں خیال ہے؟ تم اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو جو تمہیں جانتا تک نہیں ہے. ارے اسے آئیڈیل بناؤ جب تم پیدا نہ ہوئے تھے, جب بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا, جو آج بھی تمہیں یاد کر رہا ہے, اور جو انشاءاللہ محشر کے دن بھی اللہ کے فضل سے ہمیں جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے. اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں, فرماتے ہیں رضا, اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب میں صرف ان 3 ایسپیکٹس پر 3 باتوں پر بات کر سکا ہوں کہ عشق ہوتا ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے تو اس کی اسپیشلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے تو خیال رکھنے والے سے ہوتی ہے. ان تینوں میدانوں میں نبی پاک کا کوئی ثانی ہے تو بتا دیجئے, کوئی قریب بھی ہے تو بتا دیجئے. ارے کوئی نہیں ہو سکتا. مجھ سے پہلے جو بھائی نعت پڑھ رہے تھے نا, وہی بات اصل ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. محبت کیجئے اپنے آقا سے کیجئے, ٹوٹ کر کیجئے, دل و جان سے کیجئے, اور پریکٹیکل محبت کیجئے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ بڑا اچھا ہے, مگر نعرہ لگانے کی حد تک تو محبت نہ ہونا. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی.
جس کو موت قبول ہے اسے غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عاشق رسول کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ ایک طرف تو کہتا ہے جان بھی قربان، نیند قربان نہیں ہے، فجر چلی جاتی ہے تمہاری، نبی پاک سچی بات سکھائیں اور عاشق رسول جھوٹ کیسے بولے گا؟ آقا وعدوں کو پورا کریں اور ہم وعدے کیسے پاسداری نہ کریں؟ وہ ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیں اور مسلمان کہلانے والا دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے؟ سوچئے نا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو خدا را آج یہ پیغام لے لیجئے، عشق رسول کیجئے مگر صرف زبانی نہیں، پریکٹیکل۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے، انہوں نے پریکٹیکل عشق رسول کیا۔ آپ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھیں نا، سیدوں سے پیار کیا، کس طرح سنتوں پر عمل کیا، کس طرح نمازوں کی جماعت کی پابندی کی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے مجھے اور آپ کو سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلاتی ہے۔ یورپ، پیرس، لندن کے خواب دیکھنے والوں کو مدینہ مدینہ کرنا سکھاتی ہے، دنیا کے رنگینیوں اور دنیا داروں کی محبت کرنے والوں کو نبی پاک کے عشق میں رلاتی ہے، فیضان رضا دعوت اسلامی عطا کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ یہاں سے بہت قریب ہے، آتے رہا کریں، جمعرات تشریف لائیں، ہفتے کو مدنی مذاکرے میں آئیں، اور آنے والی جمعرات تو بڑی ہی مبارک رات ہے۔ سبحان اللہ، جمعرات تو ویسی مبارک ہوتی ہے مگر اس جمعرات کی رات تو عرس رضا کی رات ہے، اللہ کے ولی کی بھی نسبت ہے، اور فیضان مدینہ میں بہت کچھ اسپیشل ہونے جا رہا ہے۔ اس جمعرات کو فیضان مدینہ میں انشاءاللہ دستار فضیلت علماء کرام، آپ کو معلوم ہے اس سال دعوت اسلامی کے تقریباً 750 کے قریب علماء کرام درس نظامی کر کے فارغ ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان میں سے تقریباً 250 کے قریب، 250 کے قریب علماء کراچی سے فارغ ہوئے ہیں، اور ان کی دستار فضیلت رات 9 بجے اجتماع، ویسے تو مغرب کے بعد ہوگا، پھر 9 بجے ایک اسپیشل اجتماع ہوگا جس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ہوگا، نعتیں بھی ہوں گی، اور اس کے بعد ان علماء کے سر پر دستار سجائی جائے گی۔ اتنا بڑا نیٹ ورک دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی کے 850 دارالعلوم ہیں، 850 ہو چکے ہیں دنیا بھر میں، پھر دعوت اسلامی کے 3500-3600 مدرسے ہو چکے ہیں، تقریباً 85,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں، 2.25 لاکھ بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے۔ اب اتنا بڑا نیٹ ورک دعوت اسلامی جو لے کر چل رہی ہے، آل ٹوگیدر صرف جامعہ اور مدرسہ ان 2 شعبوں پر دعوت اسلامی کا تقریباً 2.5 ارب روپے خرچ ہے، 250 کروڑ روپے سال کا خرچہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا یہ علماء جب بن رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ 24 نومبر، ابھی ایک مہینہ ہے، میں آج آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، لیکن 24 نومبر کو ایک زبردست ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ٹیلی تھون، ٹھیک ہے، 10,000 روپے کا اس میں یونٹ ہوگا، اور ہم پوری دنیا میں عاشقان رسول سے اپیل کریں گے کہ جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے علماء بنانے میں، حافظ قرآن بنانے میں، ناظرہ قرآن پڑھنے میں، قرآن اور علم کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، اور دل کھول کے کرنا ہے، اپنے مرحومین کے نام پر بھی کرنا ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مسجد میں رہنے والے اور یہاں کے جو آئے ہیں ماشاءاللہ اجتماع میں، آپ بھی پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ مجھے حسین آباد پہنچنا ہے تو میں ملاقات نہیں کر سکوں گا، میں معذرت خواہ ہوں۔ یہاں محفل، صلاۃ و سلام، دعا وغیرہ جاری رہے گی، مجھے پلیز جانے دیجیے گا۔ میرا بیان پہلے وہاں دیا ہوا تھا مگر اسلم بھائی اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ اغوا کر ہی لیتے ہیں، مجھے گھر قریب ہے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بیٹھ جائیں بیٹا، تو انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو آؤں گا، اور اس میں پھر ہم سکون سے ملاقات بھی کریں گے اور دیگر معاملات کریں گے۔ صلو علی الحبیب کل صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جایا جائے۔ الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضور سیدی غوث اعظم کا مرید بناتے ہیں، جن کا فرمان ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ ابن شورا مدنی حاجی عبدالحمید القاری امیر اہل سنت کی طرف سے اس بات کے مجاز ہیں کہ آپ بیعت کرا سکتے ہیں، تو میں ابن شورا سے عرض کروں گا ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی میں داخل کروا دیجیے۔ صلو علی الحبیب۔ جو غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ
علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سب بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، پلیز بیٹھے۔